बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम देखेंगे खाने के दौरान के आदाब। हमने कल देखा था खाने से पहले के आदाब और पढ़ी जाने वाली दुआएं। दाएं हाथ से खाना चाहिए, राइट हैंड से। खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए, अंगूठा, शहादत, वसद उंगली, यानी कि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर से खाना चाहिए। और खाने को ऐसा नहीं खाना चाहिए कि वो पूरा अपनी हमारी हथौली तक आ जाए, फिंगर्स के ज़रिए खाना चाहिए। खाना सामने से खाए, बीच से ना खाए। बहुत से लोग ना बीच से यानी कि प्लेट के मिडिल से खाना की शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। आप किसी एक किनारे, किसी एक साइड से हमें खाना खाना चाहिए। खाना अच्छी तरह च्विंग चबा कर खाना चाहिए। इसके लिए छोटा लुक़मा लेना चाहिए और खाने में जल्दी नहीं करना चाहिए। खाना बहुत आराम से और अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। टेक लगा कर ना खाएं, यानी कि किसी चीज़ का सहारा लेकर उस पर बहुत ही आराम से इसको टेक लगा कर ना नहीं खाना चाहिए। खाना लेट कर ना खाएं। अगर आप बीमार वगैरह हैं, आपकी मजबूरी है तो खा सकते हैं। खाने के दौरान दूसरों पर नज़र डालने से गुरेज करें। देखिए, ये बहुत बुरी आदत होती है। खाने के दौरान हमने किसी और की प्लेट पर नज़र नहीं रखनी और किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना उनके खाने के तरीके पर। खाना मुंह बंद कर खाए, मुंह बंद करके खाए और आवाज़ भी ना निकाले। ठीक है, आवाज़ ही नहीं निकालना। कुछ लोग ना इतनी जोर से चबाते हैं कि ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आवाज़ करने की आदी हो जाती है। ये बहुत बुरी आदत है, तो आराम से चबा कर खाना चाहिए। खाने पर अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की बातें करनी चाहिए। खाना खाते वक्त दूसरों की ग़ीबत, चुगली, इस तरह की बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, खाना हम अ, हमारे लिए खा रहे हैं, हमारी अच्छी सेहत के लिए, तो हमें अच्छा बोलकर करें। खाना खाते वक्त हम नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे हमारे अंदर, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बुरा इम्पैक्ट होता है। बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट अच्छी या बुरी बात करनी होती है ना, खाने के दौरान की जाती है। देखिए, जिससे ना ये बात करने का तरीका आप खाने के बाद कर सकते हैं। जब इंसान पेट भर कर खाना खा ले तो उसका दिमाग भी सही चलता है, वो बहुत अच्छे से बात भी करेगा। अगर आप खाने के दौरान या फिर खाना शुरुआत करने से पहले खाने के दस्तर पर बैठ के इस तरह की बातें करेंगी, तो पहले से इंसान भूखा होता है। भूखा पेट इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता और इस तरह से ना जो भी बात हो रही है उसका सही जवाब नहीं निकलता, सही हल नहीं निकलता। तो इसलिए खाने के दौरान कोई भी डिस्कशन, डिसीजंस वगैरह बिल्कुल भी ना लें। खाने को हक़ीर ना समझें। ठीक है, जो भी मिला है उसको हक़ीर नहीं समझना। जो कुछ भी मिला है उस पर अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और खा लें। देखिए, जो नहीं मिला उस पर हम शिकायतें करते, लेकिन जो हमारे पास मुयस्सर है, जो है हमारे पास, उसका शुक्र अदा नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग इस खाने के लिए ना तरस रहे होंगे, आप सबको बताएं तो खाने की नाकदरी ना करें। जो मिला है उसको खुशी से खा लें। अगर आपका दिल नहीं करता तो शिकायतें ना करें, मत खाएं। खाने को थोड़ा-सा ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि खाने को गरम-गरम ही खाना चाहिए। वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और ये सुन्नत भी है, तो खाने को थोड़ा-सा ठंडा कर लें फिर खा लें। सबके साथ खाएँ तो पहले दूसरों के लिए खाना ऑफ़र करना चाहिए। देखिए, जभी भी आप दस्तर पे बैठी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खुद ले खाते रहें, तो दूसरों को भी चीज़ें जो रखी होती है दस्तर पर आगे पास पास करनी है दूसरों के लिए और खुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ। फलों से खाने की शुरुआत करनी चाहिए, फ्रूट से शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तो अभी बहुत से लोग नहीं करते। कुछ फैमिलीज़ में होता है कि जो लोग फ्रूट से शुरुआत करते हैं, अगर हम भी इसको सुन्नत को अपना लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। खाना जल्दी-जल्दी नहीं खाना चाहिए, गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खा लेना चाहिए। ठीक है? अगर कोई खाना आपका लुक़मा या कुछ गिर गया लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ तो उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि इसको शैतान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। फलों की टोकरी में छिलके और गुठलियाँ ना डालें, गोश्त के बर्तन में हड्डियाँ ना रखें, ये मुनासिब बात नहीं। यानी कि जो चीज़ जिस बर्तन से हम खा रहे हैं, जो कोई चीज़ हो गई, जैसे कि हम जो भी चीज़ खाने से निकाल दें, जैसे कि हड्डी हो गई, जैसे कि कोई छिलका वगैरह कुछ भी निकाल देते हैं, उसको उस प्लेट में दोबारा ना डालें, ये अच्छी मैनर नहीं है। दूसरे खाली बर्तन में डाल दें या फिर दस्तर पर रख दें। अगर मक्खी गिर जाए तो निकाल कर खा लेना चाहिए, क्योंकि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है तो दूसरे में शिफा होती है। अहल
اہل علم، والدین اور بزرگوں کے ساتھ کھانا پہلے پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو پہلے ان کو کھانا پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو کھانا چاہیے۔ بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلانے پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے لیے کھانا پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ کسی دعوت میں گئے ہیں یا پھر آپ کے گھر کوئی دعوت ہے، کوئی مہمان آئے، کوئی کھانا نہیں کھایا تو ان سے پوچھ لینا چاہیے اور ان کو کھانا آفر کرنا چاہیے۔ کھانا بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے۔ زیادہ کھانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمیں بس اتنا کھانا چاہیے کہ ہماری بھوک مر جائے، ہمیں اپنے پیٹ کو فل نہیں کرنا، جس سے ہم موٹاپا آ جاتا ہے اور سستی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جس سے ہماری بھوک مر جائے۔ اگر کھانا کم ہو تو پہلے دوسروں کے لیے آفر کرنا چاہیے، اگر کہیں آپ گئے ہیں یا پھر کوئی مہمان وغیرہ آپ کے گھر آ گئے ہیں، خدا نہ خواستہ کھانا کم ہے تو آپ پہلے دوسروں کو آفر کریں، آپ بعد میں کھا لیں۔ برتن صاف کر کر کھانا چاہیے، انگلیاں چاٹ کر کھانا چاہیے۔ روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹی ہوتی ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں اس کے ساتھ نا کچھ لگ گیا، سالن وغیرہ لگ گیا تو اس کو پونچھ لیا کرتے ہیں، اس کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور روٹی کو بیچ سے توڑ کر نہیں کھانا چاہیے، جیسے کہ کھانا بھی ہم کھائیں تو سائڈ سے کھانا چاہیے، روٹی کو بھی سائڈ سے توڑنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روٹی کو بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ پھلی ہوئی روٹی کو اس طرح بیچ سے چیر پھاڑ کے ایسے بھی کھاتے ہیں، تو اسے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اور دسترخوان یا پھر بچھائے ہوئے کپڑے سے ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے کھانے کے دوران کے ادب۔ اب دیکھتے ہیں کھانے کے بعد کے ادب۔ کھانا کھانے کے بعد دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی حیانا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، اور جس نے آپ کو کھانا کھلایا اس کا بھی دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ دوسروں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو حج ملے گا، اور ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں نا اتنا ہمیں کتنا بھی کر لیں ہم کم ہے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی کہ جب جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار کر لیں گے اللہ ہمیں اور بھی نوازے گا۔ تو کسی کے گھر آپ گئے ہیں میزبان بن کر، تو ان کا اللہ کا شکر ادا کرے، ان کا بھی شکر ادا کرے، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا اس کے لیے شکر ادا کرے، اور ان کی کھانے کی تعریف ضرور کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت محنت سے بنایا ہوتا ہے، ہر انسان کو نا تعریف پسند ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ جھوٹی تعریف نہیں کرنی، بالکل سچی تعریف کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ بھی کچھ بنائیں تو آپ کی اگر کوئی تعریف کر دے تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، آپ کہیں بھی کھانا کھائے اگر، تو آپ بنانے والے کی تعریف ضرور کریں۔ دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو ہم بار بار اس کو ریپیٹلی بولتے کس نے بنا دیا آج اچھا نہیں بنا۔ گھر کی بات دیکھ لیں تو ہم کئی بار بولتے ہیں اگر کچھ چیز اچھی نہیں بنے، کیا ہم اتنی بار ہم بولتے ہیں اگر گھر میں اگر کسی دن بہت ٹیسٹی بن جائے کھانا تو کیا ہم اتنی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں نا، تو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو موٹیویٹ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے تو اور بھی اچھی طرح سے بنیں گے، کیونکہ کھانا بنانا کوئی آسان کام نہیں، اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے، بہت بار ایسے ہوتے ہیں کہ چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ جل وغیرہ بھی جاتا ہے، محنت لگتی ہے کچھ بھی بنانے کے لیے۔ تو ان کا دل سے شکر ادا کرے، آپ کی ممی کوئی بھی بناتی ہو گھر میں نا ان کو ضرور موٹیویٹ کرے اور ان کی تعریف ضرور کر دیا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھی عادت ہے، کسی بھی چیز میں بھی ہو، اگر آپ نے کسی نے بھی آپ کے لیے کچھ بھی دیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، تو ان کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے، اچھے سے ہاتھ صاف کرے تاکہ اس میں کوئی اسمیل وغیرہ باقی نہ رہے۔ کھانے کے بعد کلی ضرور کرنا چاہیے، اور نیم کی چھوٹی ڈالی یا لکڑی سے دان صاف کرنا چاہیے، یعنی کہ ٹوتھ پکس۔ پہلے کے زمانے میں نیم کی کاڑی کا استعمال کیا تھا، لیکن ابھی تو ٹوتھ پکس کا استعمال کیا ہے۔ اگر دانتوں میں گوشت وغیرہ کچھ اٹکا ہو تو اسے صاف کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد مسواک کرنا افضل ہے، اگر آپ چاہیں تو نارملی برش بھی کر سکتی ہیں۔ اون کے گوشت کھانے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ جب کسی کے گھر کھانے جائے تو خود کھانے کے لیے دیکھیں ہم جب کسی کے گھر میزبان بن کر جائیں نا تو ہم نے فرمائش نہیں کرنی کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ہم نے آرڈرس اس طرح کی نہیں کرنی، کیونکہ ہم وہاں پر میزبان ہیں۔ مہمان جو ہمیں میزبان ہے، سوری میں جب سے غلط بول رہی ہوں، میزبان تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں سرو کرتا ہے، مہمان ہے، کسی کے گھر مہمان بن کر جائے نا
تو ہم نے وہاں جا کر فرمائشیں نہیں کرنی، ان کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے گھر جا کر کسی کے بنائے ہوئے چیز پر، کسی کے لکس پر ہم نے بالکل بھی ٹانٹ یا پھر کامنٹس، برے کامنٹس نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی کے گھر جانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر ٹھہر جائے تو گیدرنگس ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں نکلتی ہے، اور اس میں فلاں فلاں کی باتیں، بہت سی باتیں ہو جاتی ہے، تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں غیبت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور بہت کھانے کے بعد ہم سب کو نیند بھی جلدی آ جاتی ہے، اگر رات کا ڈنر ہو تو ہم سب کو پتہ ہے، تو ہم کسی کے لیے اس طرح سے ڈفیکلٹیز نہیں کریٹ کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ کھاتے ہی اپنی نکل جائے نا، خوش وقت بیٹھ جائے پھر فارغ ہو جائے وہاں سے۔ کھانے کے فوری بعد سونا نہیں چاہیے، کچھ دیر چلنا پھرنا چاہیے۔ فوری سو جانے سے نا بیماریوں کے باعث ہو جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کھانا کھاتے ہی فوری نہیں سو جانا ہے، آپ ہاف این آور یا 1 آور تو ویٹ کر لیں، اسی کے بعد سو جائے۔ اگر آپ کا شیڈیول ہے کہ آپ جس ٹائم پہ سوتی ہے تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ضرور کھا لیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کچا لہسن اور پیاز کھانے کے بعد مسجد نہ جائیں، راستے میں نہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، راستے میں چلتے پھرتے اس طرح سے نہیں کھانا کہ جس سے بے ادبی ہو جائے اور برا لگے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آف کورس ابھی ریسٹورینٹس وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، جب ہم آؤٹ سائڈ جاتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے اور کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کی سنتیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اگر بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرمائے۔ دیکھیں میں نے ایک مسٹیک کی ہے،